تو چلیے آج ایک ایسی مزیدار کلاسک کہانی سنتے ہیں۔ ایک ایسی کہانی جس میں 4 بھائی ہیں اور ان کی جو منطق ہے نا وہ عقل کو بالکل چکرا دیتی ہے۔ ہاں، تو یہ کہانی اسی سوال کے گرد گھومتی ہے، مطلب جب کامن سینس بالکل ہی کامن نہ رہے تو کیا ہوتا ہے۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ پریکٹیکل سوچ نہ ہو تو کیسے کیسے عجیب و غریب اور ہنسانے والے حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اچھا، تو دیکھتے ہیں کہ یہ سب شروع کہاں سے ہوا۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے 4 بھائیوں سے، اور یہ بھائی سیدھی سی بات ہے اعلیٰ درجے کے بے وقوف تھے۔ ابھی ان کے والد کا انتقال ہوا ہے اور انہیں وراثت میں ملا ہے ایک گھوڑا۔ اب ان کے سامنے پہلا مسئلہ آتا ہے اور اس کا جو حل وہ نکالتے ہیں وہ ان کے حساب سے تو بالکل ٹھیک اور فیئر ہے، لیکن اصل میں بالکل تباہ کن۔ ان کی منطق کی سب سے عجیب بات پتہ کیا ہے؟ وہ صرف انہی کو سمجھ آتی ہے اور کسی کو نہیں۔ لیکن خوش قسمتی سے اس سے پہلے کہ وہ اپنی اس عظیم منصوبے پر عمل کرتے، وہاں سے ایک سمجھدار اجنبی کا گزر ہوتا ہے۔ وہ انہیں روکتا ہے اور ایک بہتر مشورہ دیتا ہے کہ بھائی اسے شہر لے جاؤ اور بیچ دو۔ تو اب یہ چاروں شہر کی طرف چل پڑتے ہیں، مگر راستے میں ان کا گھوڑا ہو جاتا ہے چوری، اور اب اسے ڈھونڈنے کی جو کوشش یہ کرتے ہیں نا، وہ انہیں اور بھی بڑی مصیبت میں ڈال دیتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں انہیں ایک آدمی ملتا ہے جس کا اونٹ گم ہو گیا تھا۔ بس پھر کیا تھا، بھائیوں کو موقع مل گیا اپنی آبزرویشن سکلز دکھانے کا، اور وہ اس کے لیے بیتاب تھے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ اس اونٹ کے بارے میں ایسی باتیں بتاتے ہیں جو بالکل صحیح ہوتی ہیں، اور یہ سب کچھ اسے بنا دیکھے۔ سوال یہ ہے، آخر انہیں یہ سب پتہ کیسے چلا؟ لیکن ان کی یہ عقل مندی انہی کے خلاف چلی جاتی ہے۔ اونٹ کا مالک تو فوراً اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اگر تمہیں اتنا سب کچھ پتا ہے تو اس کا مطلب تم نے ہی اسے چرایا ہے۔ ابھی وہ بادشاہ کے پاس پہنچتے بھی نہیں ہیں کہ سین دوبارہ ریپیٹ ہوتا ہے۔ اس بار ایک اور پریشان حال آدمی ملتا ہے جو اپنی بیوی کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اور بالکل پہلے کی طرح یہ بھائی اس عورت کے بارے میں بھی ایسی تفصیلات بتاتے ہیں جو ایک دم عجیب طریقے سے صحیح ہوتی ہیں۔ وہی غلطی، وہی پیٹرن، ایک بار پھر۔ تو انجام بھی وہی ہوتا ہے جو پہلے ہوا تھا۔ ان کی یہ حکمت ان کے لیے ایک اور الزام لے آتی ہے، اور اب ایک نہیں بلکہ 2 لوگ انہیں گھسیٹتے ہوئے بادشاہ کے دربار میں لے جا رہے ہیں۔ تو اب معاملہ ہے بادشاہ کے دربار کا۔ بھائیوں پر الزام ہے چوری کا اور اغوا کا، اور انہیں خود کو بچانا ہے، اور ان کا جو دفاع ہے، خیر وہ تو ان کی طرح ہی ناقابل یقین ہے۔ یہاں پر بھائی ایک قدم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس علم غیب ہے، یعنی وہ اندیکھی چیزوں کا علم رکھتے ہیں۔ اب بادشاہ تو حیران ہو جاتا ہے اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ ان کے اس عجیب دعوے کو آزمایا جائے۔ تو پہلا بھائی آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے اس کے اندر کوئی گول چیز ہے، ایک سادہ سا آسان سا اندازہ۔ پھر دوسرا بھائی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور تفصیل شامل کرتا ہے، اور اس کے سر پر ایک چھوٹا سا تاج بھی ہے۔ اب تیسرا بھائی کچھ سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ چوتھا بھائی جو شاید ان سب سے تنگ آ چکا تھا زور سے بولتا ہے، ارے سیدھا کیوں نہیں کہتے کہ اس میں انار ہے؟ اور بس اتفاق سے جواب بالکل صحیح نکلتا ہے۔ بادشاہ تو اب بالکل قائل ہو چکا تھا ان کی طاقتوں کا، وہ انہیں خوب انعام و اکرام دیتا ہے، لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں ان کی یہ نئی دولت ان کی اپنی ہی بے وقوفی کی وجہ سے بہت جلد ضائع ہونے والی تھی۔ انعام کے پیسوں سے یہ بھائی بھیڑ بکریوں کا ایک پورا ریوڑ خرید لیتے ہیں، لیکن پھر ایک چھوٹی سی غلط فہمی ہوتی ہے۔ ایک بکری درخت پر چڑھ جاتی ہے اور انہیں لگتا ہے کہ سارے جانور مل کر ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ بھاگنے کے بعد وہ ایک جگہ رک کر تسلی کرنا چاہتے ہیں کہ سب لوگ پورے ہیں یا نہیں۔ یہاں ایک اور مزہ خیز چیز ہوتی ہے، ہر بھائی گنتی کرتا ہے لیکن وہ باقی 3 کو گنتا ہے اور خود کو گننا بھول جاتا ہے۔ اس گھبراہٹ میں وہ چیخنے لگتے ہیں، ہم میں سے ایک کم ہو گیا ہے، اور وہ ایک عجیب سا اعلان کرتے ہیں، جو بھی ہماری گنتی پوری کر دے گا ہم اس کے غلام بن جائیں گے۔ ایک گھڑ سوار وہاں سے گزرتا ہے، آرام سے 4 تک گنتا ہے اور بس انہیں اپنے غلام بنا کر گھر لے جاتا ہے۔
ان کا نیا مالک ان چاروں کو ایک ایک بالکل آسان سا کام دیتا ہے۔ اب سوچئے اس میں کیا غلط ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ ہم دیکھیں گے، سب کچھ۔ اور یہ رہا نتیجہ۔ دیکھیے، ہر بھائی نے اپنے کام کو اپنی ہی عجیب منطق سے سمجھا، اور انجام یہ ہوا کہ ان کے نئے مالک کے لیے تو پوری تباہی مچ گئی۔ ایک نے ماں کی جان لے لی، دوسرے نے بیلوں کے سر کاٹ دیے، تیسرے نے کھیت جلا دیا، اور چوتھے نے بھیڑیں کتوں کو کھلا دی۔ جب مالک واپس آتا ہے اور یہ سب تباہی دیکھتا ہے تو غصے سے پاگل ہو جاتا ہے۔ وہ انہیں آخری کام دیتا ہے کہ اس کی مری ہوئی ماں کو دفنانے کے لیے لے آؤ، لیکن وہ ہیں، وہ لاش بھی گم کر دیتے ہیں اور اس کی جگہ ایک زندہ چیختی چلاتی بوڑھی عورت کو پکڑ کے لے آتے ہیں۔ اس کے بعد تو مالک کی برداشت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ ان چاروں کو دھکے دے کر نکال دیتا ہے۔ وہ جیسے آئے تھے ویسے ہی خالی ہاتھ واپس چلے جاتے ہیں۔ لیکن ان کی کہانی ہمیں ایک عجیب سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ کیا حد سے زیادہ بے وقوفی اور اتفاق سے ملنے والی کامیابی میں واقعی کوئی فرق ہے یا نہیں؟